بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 10 مارچ 2021 بروز بدھ اور آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی یو کی تاثرین نیوز اپڈیٹ سے آگاہی فراہم کرنے والے ہیں، اس لیے اس نیوز اپڈیٹ کو آپ نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے اور اگر ہو سکے تو چینل بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نیوز اپڈیٹ سب سے پہلے ملا کریں۔ نمبر 1 پر آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت بحران میں پھنسے کاروباری طبقے کو دبئی حکومت کا شاندار تحفہ 2023 تک کوئی بھی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں منجمد کی گئی سرکاری فیس میں 2023 تک توسیع کر دی گئی۔ اگر کوئی بھی نئی روایتی خدمات شروع نہیں کی جاتی تو منجمد کی گئی فیس کے ساتھ ساتھ کوئی نئی فیس کا نفاذ عمل میں نہیں لایا جائے گا۔ یاد رہے کہ سرکاری فیسوں کو منجمد کرنے کا اعلان 2018 میں ہوا تھا، جس میں اب توسیع کر دی گئی اور اس فیصلے کا مقصد کرونا وائرس کی وجہ سے مالی اور معاشرتی بحران پر قابو پانا بھی شامل تھا۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم، نیب صدر، وزیر اعظم اور امراء کی جانب سے ہدایات کی گئیں اور اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ دبئی کے ولی عہد اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم کی جانب سے منگل کو فیصلہ کیا گیا کہ سرمایہ داروں اور کاروباری طبقے کو راغب کرنے کے لیے مارکیٹ کے حساب سے چلنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس حوالے سے ولی عہد کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے دبئی میں کاروبار کو بڑھوتری حاصل ہوگی اور اس معاشرتی چیلنجوں سے آسانی سے نپٹا جا سکے گا۔ یہ فیصلہ دکھائے گا کہ دبئی حکومت بدلتے عالمی معاشرتی اور معاشی منظرنامے کے حوالے سے اپنی پالیسیوں میں لچک رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ دبئی حکومت گزشتہ سال مارچ سے 5 معاشی پیکج اپنی عوام کے لیے لا چکی ہے، جس کا مقصد کرونا وائرس کی وجہ سے متاثرہ کاروبار کو سنبھالنا ہے اور دبئی حکومت کی جانب سے وسیع پیمانے پر مذکورہ کاروبار کی مدد کی گئی، جس کی وجہ سے ان کا نقصان قلیل مدتی رہا اور یہ طویل مدت تک نہیں چل سکا۔ ایک اندازے کے مطابق دبئی حکومت 7.1 بلین درہم کی مدد فراہم کر چکی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی میں انتظامیہ کا سخت ترین ایکشن کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر 47 سیاحتی مقامات کو سیل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے محکمہ سیاحت کی جانب سے بیان جاری کیا گیا، جس کے مطابق مذکورہ محکمے نے دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر SOPs پر مکمل عمل درآمد کروانے کی کوششیں جاری رکھی ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ 2 ماہ کے دوران 10,000 سے زیادہ دورے کیے گئے، جن میں 274 مقامات پر SOPs کی سنگین خلاف ورزیاں بھی سامنے آئی۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال مئی کے مہینے میں دبئی کا محکمہ سیاحت SOPs پر سخت سے عمل درآمد کروا رہا ہے۔ اس حوالے سے کئی افراد کو بھاری جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑا اور دبئی کے بڑے سیاحتی مقامات پر خلاف ورزیاں روکنے کے لیے دیگر اداروں کی مدد بھی لے لی گئی، جس میں پولیس، بلدیہ اور دبئی اکانومی شامل ہیں۔ ان اداروں کے تعاون سے عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ کورونا SOPs پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل نے دبئی کو سیف اینڈ ٹریول اسٹیٹمنٹ سے نواز دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دبئی سیاحتی اعتبار سے کتنا محفوظ ملک ہے۔ دوسری جانب کورونا SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے کئی حفاظتی اقدامات بھی کیے گئے اور آئندہ ماہ تک توسیع بھی جس کی کر دی گئی کہ اب ہوٹلوں، شاپنگ مال وغیرہ کو 70% استعداد پر کام کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے علاوہ سینما ہالز اور دیگر مقامات کو 50% استعداد کے ساتھ ہی چلایا جا سکے گا۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت شارجہ نے بھی افطار خیموں کی تقسیم پر مکمل طور پر پابندی وہ عائد کر دی گئی ہے کہ شارجہ ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم ECDEMT نے رمضان کے مقدس مہینے کے دوران تمام باشندوں کے لیے متعدد کووڈ-19 حفاظتی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہدایت دبئی اور عمان کے رمضان کے خیموں کو منسوخ کرنے کے بعد کچھ دن کے بعد ہی سامنے آئی ہے۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ خاندانی ادارہ اور افطاری کے خیموں پر پابندی ہے اور اس بارے میں گروپوں کے لیے افطار ضیافت اور ریسٹورانٹ کے سامنے اجتماعات یا گھروں اور مساجد یا کاروں یا کسی بھی دوسرے ذریعہ افطار کرنا، کھانا تقسیم کرنے پر مکمل طور پر پابندی ہوگی۔ افطار کھانے کے لیے اور اشتہار دینے یا خصوصی پیشکش کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اس بار میں امارات میں تسلیم شدہ سرکاری خیراتی اداروں کے ذریعے مفت چیریٹی کھانوں کی تقسیم کی اجازت ہوگی صرف۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جاری کرتے ہوئے اتھارٹی نے کہا کہ قواعد پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے معائنہ کیا جائے گا اور ریسٹورانوں کو مشورہ بھی دیا جاتا ہے کہ اگر وہ کووڈ-19 کے حفاظتی قواعد کو توڑ رہے ہیں تو وہ 901 پر پولیس کو کال بھی اس بارے میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت کووڈ-19
اور ماہانہ PCR ٹیسٹ لینے کے لیے ابو دھابی عملے کو ویکسین کے قطرے بھی پلا دیے۔ مقامی انسانی وسائل اتھارٹی نے منگل کو جاری کردہ رہنما خطوط کے ایک نئے سیٹ میں یہ بتایا کہ ابو دھابی میں سرکاری اداروں کے مکمل طور پر حفاظتی ٹیکوں سے وابستہ ملازمین کو اپنے کام کے مقامات میں داخل ہونے کے لیے ہر مہینے کووڈ-19 PCR ٹیسٹ لینے کی ضرورت ہوگی اور ویکسین پلانے والے ملازمین کو ہر ہفتے ٹیسٹ لینے کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ملازمین ٹیسٹ کی لاگت برداشت کریں گے، خواہ ہفتہ وار ہو یا مہینہ وار۔ انہوں نے کہا کہ انہوں کو مس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ابو دھابی میں 30% صلاحیت کے دفاتر پر کام کریں گے اور ملازمین کے ہفتہ وار PCR ٹیسٹ جو ہے وہ انتظام کیا جائے گا۔ منگل کے روز ابو دھابی کے ہیومن ریسورس اتھارٹی HRA نے ایک رہنما خطوط کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج تک ایک مکمل ویکسینیشن لازم ایک شخص جس نے دونوں خوراکیں لے لی ہیں 28 دن مکمل کیے ہیں کو PCR ٹیسٹ کے معمول ٹیسٹ سے مستثنیٰ قرار دیا گیا تھا اور غیر جنبش سرکاری ملازمین کے لیے 18 جنوری سے یہ ٹیسٹ لازمی کر دیا گیا تھا۔ مزید اس بارے میں ڈیٹیل دیتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے دوسری خوراک لے لی ہے لیکن ابھی وہ 28 دن مکمل نہیں کر سکے تو جن کے پاس میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے ان کو جب وہ وصول کرنے سے استثناء حاصل ہے تو انہیں ہر 7 دن کے بعد ایک PCR کا ٹیسٹ بھی دینا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی بھی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد بیمارات کا کووڈ-19 کا مشن حفاظت کی خلاف ورزیوں کی فہرست میں ماسک نہ پہننا سب سے پہلے نمبر پر آ گیا۔ مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ متعدد بیمارات کے حکام نے فروری میں متعدد بیمارات میں کووڈ-19 کی 56,000 حفاظتی خلاف ورزیاں بھی وصول کی ہیں اور اس بارے میں انہوں نے کہا کہ ماسک نہ پہنے ہوئے باشندے خلاف ورزیوں کی فہرست میں سر فہرست رہے جبکہ 47% عوام کے سامنے اس کے بغیر پکڑے گئے تھے۔ کاروباری ادارے کے ذریعے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد تمام خلاف ورزیوں میں 20.5% اضافہ ہوا ہے۔ خلاف ورزیوں میں سے تقریباً 17.5% معاشرتی دوری کو یقینی بنانے میں ناکامی شامل تھی اور تقریباً 88% خلاف ورزیوں کا تعلق ایک ہی کار میں 3 سے زیادہ غیر متعلقہ افراد کے ہونے سے شامل تھا۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد بیمارات ایمریٹس ایئر لائن نے مسافروں کو مفت ہوٹل کا قیام 10 کلو گرام کا اضافی وزن لینے کی بھی پیشکش کر دی۔ اس بارے میں تفصیلات سے آگاہی فراہم کرو تو ایمریٹس ایئر لائن نے ہندوستان سے دبئی جانے والے مسافروں کو 2 رات کے لیے ہوٹل میں مفت قیام 10 کلو گرام تک اضافی سامان الاؤنس کے علاوہ خصوصی ہوائی جہاز کی پیشکش بھی کر دی ہے اور اس بارے میں دبئی میں قائم کیریئر نے خلیج ٹائمز کو ایک بیان دیتے ہوئے کہا